بھائی دیکھو ایک اصول یاد رکھیں, کسی بھی فضول سوال کا جواب نہ دیا کریں, یہ سیکھیں. کوئی آپ سے پوچھے آپ تہجد پڑھتے ہو, آپ بولو میں پڑھتا ہوں, نہیں پڑھتا ہوں, تمہیں کیا تکلیف ہے. کوئی آپ سے پوچھے کہ اب دیکھو میں لطیفہ سناتا ہوں, ایک آدمی کسی سے پوچھے تمہاری بیوی کیسی ہے, خوبصورت ہے بدصورت ہے, اس کو غصہ ہے تو کیوں پوچھ رہا ہے, کہہ رہے جنرل نالج کے لیے پوچھ رہا ہوں. اب آپ بتاؤ, اس نے تو بےہودہ سوال کیا, آپ بولو کہ اس نے چونکہ پوچھا ہے, اگر میں غلط جواب دوں تو جھوٹ ہو جائے گا, صحیح جواب دوں تو میں اپنی بیوی کی باتیں دوسرے کو کیوں بتاؤں, تو یہ وہ بیوقوف ہے یا آپ بیوقوف ہو؟ آپ بیوقوف ہو بھائی. آپ بولو بھائی تجھے اس سے کیا ہے, خوبصورت ہے بدصورت ہے, کیا کرنا ہے تو نے, جنرل نالج تیرا مسئلہ ہے, میرا مسئلہ تھوڑی ہے. تو اسی طرح ہر سوال کا جواب, کوئی پوچھ رہا ہے آپ کی تنخواہ کتنی ہے, کیوں بھائی, اول تو یہ غلط سوال ہے, آپ کو غصہ آنا چاہیے بالکل بجائے کہ کیوں پوچھ رہے ہو, آپ کو میری ذاتی زندگی سے کیا واسطہ ہے. تو ہر سوال کا جواب سسرال والے پوچھ رہے ہیں نا رشتہ دینے سے پہلے, تو آپ بتائیں, اس میں چھپانا جائز نہیں ہے. لوگ اس میں بھی کہہ رہے ہیں آپ چھوڑیں یار تنخواہ کے کیا رکھے, ایسے ٹوپیاں کرا رہے ہوتے ہیں. ایک صاحب نے رشتہ بھیجا, لڑکی والوں سے کہا, لڑکی والے پوچھ رہے ہیں کہ تنخواہ کتنی, کہہ رہے تنخواہ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے الحمدللہ. تو وہ لڑکی والوں نے مجھے درمیان میں انکوائری کے لیے ڈالا ہوا تھا, ہمارے اپنے رشتے دار تھے نا کہ اس سے انٹرویو لو, تو تنخواہ کا پوچھ رہے ہیں, تو اصل میں اللہ کا دیا بہت کچھ ہے, اصل تو دین ہے. میں نے کہا اصل دین ہے, لیکن ہم نے آپ سے یہ پوچھا ہی نہیں کہ اصل دین ہے یا دنیا ہے, یہ سوال ہی نہیں ہے ہمارا. ہم نے پوچھا آپ کی منتھلی ارننگ کتنی ہے. آدھا گھنٹہ ہو گیا, کم بخت جواب نہیں. میں نے کہا بھائی, کہہ رہے یار اسلام میں تو یہ پیسہ ویسا کچھ نہیں ہے. میں نے کہا اسلام میں پیسہ ویسا کچھ ہے یا نہیں ہے, یہ سوال میں نے آپ سے نہیں پوچھا, جو آپ سے پوچھا وہ بتاؤ نا. وہ ایک فقیر گیا نا کسی سے بھیک مانگنے, کہہ رہے اللہ کے نام پہ 100 روپے دے دو. تو اس نے کہا اتنے ہٹے کٹے ہو کے بھیک مانگتے ہو, شرم نہیں آتی؟ تو یہ کہتے ہیں میں نے آپ سے پیسے مانگے ہیں, مشورہ نہیں مانگا. جو چیز مانگی ہے وہ دینی ہے, تو نہیں تو پتلی گلی سے نکلنا, سمجھ رہے. تو ایسے موقع پہ کوئی پوچھے تو بتاؤ بھائی, صاف صاف بتاؤ یہ ہے. پھر وہ پوچھے یہ ارننگ ہو کیسے جاتی ہے, آپ نے کہہ دیا 1 لاکھ روپے. اگلا سوال لڑکی کے ابا اگر عقل مند ہوں گے تو پوچھیں گے کہ یہ 1 لاکھ کہاں سے آتے ہیں. عقل مند ہوں گے, بیوقوف ہوں گے تو کہیں گے اصل میں پیسے میں کچھ نہیں رکھ. بھائی پہلے انکوائری تو پوری کرو, آپ کو بندے کا پتہ چلے. پھر یہ بات کی چیز ہے کہ غربت دیکھنی ہے کہ بندے کا سر سے بال سے پاؤں کے ناخن تک اسٹیٹس تو سامنے آئے نا کہ ہے کیا, یہ قوم کیا ہے, رہتا کہاں ہے, ذاتی گھر ہے, کرائے کا گھر ہے, کیا کھلائے گا کیا پلائے گا. انکوائری پوری کرو, پھر وہ بعد میں ہوتا رہے گا. اس میں جھوٹ نہیں. دیکھو ویزا میں اگر ایمبیسی میں کوئی جھوٹ پکڑا جائے نا تو ویزا نہیں ملتا, پتہ ہے نا آپ کو. بھائی انٹرویو امریکہ جاتے ہوئے, یو کے جاتے ہوئے انٹرویو لیتے ہیں, اگر آپ کہیں بھی جھوٹ بول دیا نا آپ نے, ویزا ریجیکٹ. وہ کہتے ہیں 2 نمبر آدمی ہے یہ, تو چاہے وہ اس جھوٹ کی اتنی ویلیو ہو یا نہ ہو, تو رشتہ تو اس سے اہم چیز ہے. اس میں اگر داماد جھوٹ بول رہا ہے, ریجیکشن. فورن اسٹیمپ پہ نا وہ اس کے پاسپورٹ پہ آپ لگا دو, ٹھپا لگا دو, کبھی بھی ویزا نہیں ملے گا. ہمارے گھر کا ویزا گلی محلے میں آئے گا, وہ گلی محلے سے باہر نکل جائے گا. تو تنخواہ کی وجہ پوچھیں تو وجہ بھی بتاؤ بھائی, یہ ہے جی میرے پولٹری فارم ہے, یا میں انڈے بیچتا ہوں, یا میں وہ ایک آدمی نے رشتہ بھیجا نا 2 نمبر ہی کر رہا تھا. لڑکی والوں نے پوچھا آپ کا بیٹا کرتا کیا, انہوں نے کہا جی لکڑیوں کا بزنس ہے اس کا. انہوں نے کہا لکڑیوں کے تو بہت سارے بزنس ہوتے ہیں, گودرا میں کوئی کارپینٹر ہے یا کیا کرتا ہے, یعنی جنگلوں کی لکڑیاں بیچتا ہے, کیا کرتا ہے. کہتی جی آپ کو ہم نے جب بتا دیا کہ اس کا لکڑیوں کا ذاتی بزنس ہے, بس کافی ہے نا. اتنی پنچایت میں آپ کیا CID والے ہیں کیا؟ وہ لڑکی کے ابا وہ چپک گئے. انہوں نے کہا بھائی آپ بتاؤ لکڑیوں کا بزنس, کیا فرنیچر کی دکان ہے, کیا کرتے ہو؟ بہت زیادہ اصرار کیا تو پتہ چلا کہ جامع مسجد کے باہر مسواکیں بیچتا ہے. مسواکیں بیچنا کوئی بری چیز نہیں ہے, لیکن جھوٹ بولنا, بھائی سیدھے سے بتاؤ مسواک بیچتا ہوں میں, تو اس میں کیا ہے؟ ان کو دینا ہوگا دیں گے, نہیں دینا ہوگا نہیں دیں گے. تو سچ بولنے والے لوگ مارکیٹ میں